آکاشوانی ہے۔ اب آپ اختر حسین ترمیزی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست بھر میں کل تلنگانہ کے یوم تاسیس کو منائے جانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آئی ٹی کے وزیر KTR نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں سال 2021-22 کے لیے تلنگانہ کے آئی ٹی ایکسپورٹس میں 26.14% اضافہ ہوا ہے اور یہ رقم 1,83,569 روپے ہو گئی ہے۔ 2 ماہ طویل کووڈ ٹیکہ اندازی مہم ہر گھر دستک کے دوسرے مرحلے کا آج سے آغاز ہوا ہے اور BJP ارکان عاملہ کی 2 روزہ میٹنگ حیدرآباد میں 2 جولائی سے منعقد کی جائے گی۔ خبریں تفصیل سے۔ ریاست بھر میں کل منائے جانے والے تلنگانہ کے یوم تاسیس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے پبلک گارڈنز میں کل صبح منعقد ہونے والی تقریب میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ قومی پرچم لہرائیں گے اور ریاستی عوام سے خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے KCR باغ عامہ کے روبرو واقع یادگار پر شہیدوں کو خراج پیش کریں گے۔ ریاستی وزراء اور عوامی نمائندے بھی اپنے متعلقہ اضلاع میں یوم تاسیس تقاریب میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر سیاسی جماعتوں، سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کی جانب سے یوم تاسیس تقاریب منائی جائیں گی۔ اسی دوران ٹریفک پولیس نے باغ عامہ جانے والے راستوں پر ٹریفک تحدیدات عائد کرنے کے علاوہ مختلف مقامات پر ٹریفک کا رخ موڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب مختلف عمارتوں، عوامی مقامات اور دیگر جگہوں کو رنگین روشنیوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا جا رہا ہے۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سوندر راجن نے عوام سے کہا ہے کہ بھرپور طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ناقابل تسخیر جذبے کو برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے ریاست کے یوم تاسیس کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی، جیسا کہ کل یوم تاسیس تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ گورنر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں موجود تلنگانہ کے عوام خوشی کے اس لمحے کو فخر کے ساتھ منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ گورنر نے اس موقع پر شہیدوں کو خراج پیش کیا اور ریاست کے کارناموں بالخصوص IT، فارما، لائف سائنسز اور زراعت میں حاصل کردہ کامیابیوں کی ستائش کی اور اس یقین کا اظہار کیا کہ ریاست ترقی، پیش رفت اور خوشحالی کے ذریعے اپنا سفر برقرار رکھے گی۔ صنعتوں اور IT کے ریاستی وزیر KT رامارو نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں سال 2021-22 کے لیے تلنگانہ کے IT ایکسپورٹس میں 26.14% اضافہ ہوا ہے اور یہ رقم 1,83,569 روپے ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2020-21 میں برآمد شدہ رقم 1,45,522 تھی۔ IT ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر مبنی رپورٹ جاری کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ وبا کے باوجود ریاست میں متواتر دوسرے برس شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ KTR نے مزید کہا کہ سال 2021-2022 کے دوران ITEs سیکٹر میں ملازمتوں کی تعداد میں بھی 23.7% اضافہ ہوا، جو 7,78,121 ہو گئی ہیں، جبکہ اس شعبے میں تقریباً 1.5 لاکھ نئی ملازمتوں کا بھی اضافہ ہوا۔ یہ اتفاق ہے کہ ریاست کے یوم تاسیس کے موقع پر تلنگانہ میں محکمہ IT کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ 2 ماہ طویل مہم ہر گھر دستک کے دوسرے مرحلے کا آج سے آغاز ہوا ہے۔ کووڈ ٹیکہ اندازی سے متعلق اس بڑی مہم کا مقصد تمام مستحق افراد کا احاطہ کرنا اور ٹیکہ اندازی کی رفتار میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ مہم تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں 31 جولائی تک جاری رہے گی۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ تمام مستحق افراد کو دوسری خوراک دینی ہے، جبکہ اس سلسلے میں گھر گھر جا کر مہم چلائی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسکولی سطح کی مہم کے ذریعے بھی 12 سے 18 سال کی عمر والے بچوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ گاندھی نگر گجرات میں آج سے قومی وزرائے تعلیم کی 2 روزہ کانفرنس کا آغاز ہوا ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اس کانفرنس کا آغاز کیا، جبکہ کانفرنس میں دیگر مرکزی وزراء کے علاوہ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے وزرائے تعلیم بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دھرمیندر پردھان نے کہا کہ اس کانفرنس کے ذریعے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نظریے کو توسیع دینے اور نافذ کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کے دوران مباحث سے ملک بھر میں تعلیم کے ایکو نظام کو بھی مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ ملک بھر میں جاری کووڈ ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک 193 کروڑ 57 لاکھ سے زائد خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کووڈ کے 2745 تازہ معاملات درج کیے گئے، جبکہ سرگرم کے کیسوں کی تعداد اس وقت
386 ہے. صحتیابی کی شرح 98.74% ہے, جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2236 کووڈ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. وزارت کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 اموات درج کی گئیں. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں. ریاستی حکومت نے احکام جاری کرتے ہوئے کنارا انسٹرومنٹ کھلاڑی پدما شری مغلیہ کو 1 کروڑ روپے کے ساتھ گھر کے لیے اراضی دے جانے کا اعلان کیا ہے. یہ اراضی DND ریڈی کالونی حیدرآباد میں دی جائے گی. اسی طرح انٹرنیشنل کھلاڑی اور دختران تلنگانہ ورلڈ باکسنگ گولڈ میڈلسٹ نکھت زرین اور ISNF جونیئر ورلڈ شوٹنگ چیمپئن ایشا سنگھ کو بھی فیکس 2 کروڑ روپے اور مکان کے لیے اراضی دینے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ اراضیات شہر کے نئے علاقوں میں دی جائیں گی. بی جے پی کی جانب سے حیدرآباد میں 2 جولائی سے 2 روزہ قومی عملہ کی میٹنگ منعقد کی جائے گی. پارٹی ذرائع نے آج یہ بات بتائی. یہ بی جے پی کی فیصلہ سازی سے متعلق اہم اجلاس ہوگا جس میں ملک بھر سے تعلق رکھنے والے پارٹی لیڈرز شرکت کریں گے. تمام سرکردہ لیڈرز بشمول مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی صدر JP نڈا بھی اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. مرکز کی جانب سے شکر کی برآمد پر عائد کردہ امتناع پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. یہ امتناع رواں برس اکتوبر میں تہواروں کی سیزن کے بعد ختم ہو جائے گا. دنیا بھر میں ہندوستان میں سب سے زیادہ شکر تیار کی جاتی ہے, تاہم اس کا استعمال بھی سب سے زیادہ ملک میں ہی ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے حکومت نے گھریلو سطح پر دستیابی کو یقینی بنانے کے مقصد سے شکر کی برآمد پر امتناع عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تغذیہ کے سیکرٹری سدھانشو پانڈے نے کہا کہ رواں سیزن کے دوران ہندوستان کی برآمد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. ریاستی وزیر فنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ LIC آف انڈیا ملک بھر میں اپنی ساکھ کے لیے جانا جاتا ہے, تاہم انہوں نے اس ادارے کو خانگیانے سے متعلق مرکز کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. سدی پیٹ میں آج LIC برانچ آفس کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ LIC کی بہت بڑی گاہک ہے, جو ریتو بیمہ اسکیم کے تحت سالانہ 1450 کروڑ روپے ادا کرتی ہے. گروپ 1 سروسز امتحان کے لیے ریاستی پبلک سروس کمیشن نے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع دیتے ہوئے 4 جون مقرر کی ہے. کمیشن نے اس وقت یہ فیصلہ کیا جب بعض امیدواروں نے یہ شکایت کی کہ انہیں فیس کی ادائیگی, غلط پن اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چونکہ آخری چند گھنٹوں کے دوران امیدواروں کی کثیر تعداد کو درخواست دینے میں مشکلات پیش آئیں, لہٰذا انہوں نے اس موقع کو گنوا دینے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا. PSC کو کل شام تک 3,48,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. چیف سیکرٹری سومیش کمار نے آج کہا ہے کہ فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری سے متعلق ہراسانی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے ایک ٹھوس طریقہ کار اپنائے جانے کی ضرورت ہے. ریاست میں فلموں اور ٹی وی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ہراساں کیے جانے سے متعلق تشکیل کردہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نے آج حیدرآباد میں چیف سیکرٹری کو اپنی رپورٹ پیش کی, جس میں مختلف سفارشات بھی پیش کی گئیں. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سب ریجنل سینٹر کو نامپلی میں واقع حج ہاؤس کی 6ٹی منزل پر کمرہ نمبر 607 میں منتقل کیا گیا ہے. اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر برائے فاصلاتی تعلیم ڈاکٹر مظہر قادری نے تمام طلباء, کوآرڈینیٹرز اور مختلف افراد پر زور دیا ہے کہ وہ مرکز کی منتقلی کو نوٹ کر لیں. اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص سرخیاں دوبارہ سن لیں. ریاست بھر میں کل تلنگانہ کے یوم تاسیس کو منائے جانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. IT کے وزیر KTR نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں سال 2021-22 کے لیے تلنگانہ کے IT ایکسپورٹس میں 26.14% اضافہ ہوا ہے اور یہ رقم 1,83,569 روپے ہو گئی ہے. 2 ماہ طویل کووڈ ٹیکہ اندازی مہم ہر گھر دستک کے دوسرے مرحلے کا آج سے آغاز ہوا ہے. اور BJP ارکان عاملہ کی 2 روزہ میٹنگ حیدرآباد میں 2 جولائی سے منعقد کی جائے گی. آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی.